أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. Welcome to دورہ قرآن 2025. انشاءاللہ سورہ احزاب شروع کریں گے آج سے ابھی اس سبق میں. سورہ احزاب مدنی صورت ہے. احزاب حزب کی جمع ہے، ہا زے بے، جس کا مطلب ہے لشکر یا فوج. اور سورہ احزاب غزوہ احزاب کے تناظر میں نازل ہوئی ہے. غزوہ احزاب جنگ خندق کا دوسرا نام ہے. یہ جنگ بدر اور جنگ احد کے بعد کا مارکہ ہے، جس میں خاصی بڑی تعداد قریش کی، مکہ کے مشرکوں کی، یہودیوں کی سازشوں کی وجہ سے، کیونکہ یہود نے سازش کی اور ان کو خط لکھے اور ان کو بلایا مدینہ کہ تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو، آؤ ان کے اوپر حملے کرو. بنو نذیر، بنو قینقاع اور ایک تیسرا قبیلہ ہے جس کا نام مجھے ہمیشہ بھول جاتا ہے. یہ تین قبائل تھے جو یثرب کے باہر آباد تھے. خیبر کا قلعہ بھی ان کا تھا، جنگ خیبر جس کے لیے ہوئی تھی، اور وہاں سے یہود کو نکالا گیا تھا. سو یہ قبائل اس انتظار میں تھے کہ اس یثرب کی سرزمین میں ایک پیغمبر آئے گا اور وہ ہمارے لیے لڑے گا کفار سے، اور وہ ہمیں دنیا میں ایک غلبہ دلائے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود تھیں، ابھی بھی موجود ہیں، جو ان کی کتابوں کی تھوڑی بہت شکل رہ گئی ہے. مسئلہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے، بنی اسحاق میں نہیں پیدا ہوئے. اور وہ مطلب کہ یہ بنو ہاشم تھے جو حضرت اسماعیل کی آل تھے، اور یہود نے اپنے تعصب کی وجہ سے اور اپنے حسد کی وجہ سے، اور چونکہ یہ ایک ایسی قوم ہے جو ہمیشہ اللہ کے امر کو کویسچن کرتی رہی ہے، یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا. نہ صرف انہوں نے کیا بلکہ ان کے انکار کی وجہ سے بہت سے مشرک اور دیہاتی اور ایسے اہل عرب کنفیوژن میں پڑ گئے کہ اگر یہ لوگ انکار کر رہے ہیں تو پھر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک پیغمبر نہیں ہو سکتے. اور ان کی وجہ سے انہوں نے بھی اسلام قبول کرنے میں پسو پیش کی، تعامل کیا. بہت سو نے قبول نہیں کیا، بہت سو نے ان کے خلاف جنگوں میں حصہ لیا. یہ یہود جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ کبھی بھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، وہ کہ یہ اب پوری دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں وہ ایک اور بات ہے. یہ وہ لوگ ہیں، اور یہ ان کی ہسٹری ہے. اور یہ انہوں نے گو کہ یہ ایک دوستی کے معاہدے میں تھے مسلمانوں کے ساتھ. بنو نذیر خاص طور پہ اس قبیلے کے لوگوں نے سازش کر کے کفار کو بلایا تھا اور ان کو اس مقام تک وہ لائے تھے جہاں پر ان کے خیمے تھے. اور یہ حضرت سلیمان فارسی جو ایران سے جن کا تعلق تھا، اور انہوں نے یہ طریقہ سکھایا مسلمانوں کو کہ یہاں پہ ایک خندق کھودی جائے جس کو یہ پاٹ نہ سکیں تاکہ ہم اپنی حفاظت کریں، کیونکہ پیچھے یہود کے قبائل تھے جو بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو سائمہ، آپ نے جواب بتایا. یہ تین قبائل تھے. انہوں نے پیچھے ان کے یعنی یہ رہتے تھے، ان کے قلعے تھے، بیچ میں مدینہ تھا اور سامنے وہ جگہ تھی جہاں پہ جنگ خندق ہوئی ہے اور جہاں پہ اب مسجد خندق ہے. جو عمرہ کرنے لوگ جاتے ہیں ان کو خندق کے آثار بھی وہ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ. اور اب مسلمان ایک ایسی سچویشن میں تھے کہ ان کو یہ احساس ہوا کہ گو کہ ان کا ہمارے ساتھ دوستی کا معاہدہ ہے، لیکن انہوں نے ہمارے خلاف سازش کی ہے. یہ پیچھے سے بھی حملہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کفار کے ساتھی ہیں، یہ ہمارے ساتھی نہیں ہیں. اور مسلمان سارے جنگ کرنے آگے گئے ہوئے تھے جہاں پہ خندق ہے. ان کے گھر، یعنی ان کو یہ احساس تھا کہ ہماری بچے، ہماری عورتیں وہ بالکل بے یار و مددگار ہیں. سخت سردی کا موسم تھا اور مسلمانوں کے حوصلے بہت زیادہ پست تھے اس وقت. ہتھیار نہیں تھے، بھوک بہت زیادہ تھی، خندق کھودنی پڑ رہی تھی، گھروں سے باہر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، خیموں میں بیٹھے ہوئے ہیں. سردی گرمی، سخت سردی کا موسم تھا ان دنوں میں.
یہ اس بیک گراؤنڈ میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور بڑی یہ ایک مارکت الآرا صورت ہے، بہت امپورٹنٹ احکامات ہیں اس میں. اور یہ جتنی دفعہ بھی میں نے پڑھائی ہے، مجھ سے کم و بیش 6 7 دفعہ یہ سوال کیا گیا ہے کہ کیا یہ صورت ہماری آرمی میں پڑھائی جاتی ہے، ہماری افواج کو پڑھائی جاتی ہے. اور میں دعا کرتی ہوں کہ واقعی پڑھائی جائے. اپنے مائک آف رکھیں برائے مہربانی، کیونکہ یہ سیشن ریکارڈ ہو رہا ہے اور آپ کی آوازیں ایک پرماننٹ ریکارڈ میں چلی جائیں گی. آ، سبق شروع کرتے ہیں. ہاں دیکھیں، پچھلی صورت مکی ہے، لیکن وہ جہاں ختم ہوئی ہے فعارض، تو ان سے منہ پھیر لو. انہم وانتظر، اور تم انتظار کرو. انہم، بے شک وہ، منتظرون، وہ بھی انتظار کرنے والوں میں ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا، یہ سبق تھا. اب سورہ احزاب شروع ہو رہی ہے، جو ترتیب نزول میں نمبر 90 ہے. آپ سمجھیں کہ یہ کہیں سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران اور یہ ان کے ساتھ ساتھ کی کہیں صورت ہے. اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب یہ نازل ہوئی ہے تو جنگ بدر اور جنگ احد ہو چکی ہیں. یہ جنگ خندق کا زمانہ ہے جب یہ صورت نازل ہو رہی ہے. اور اس میں تفصیل، گو کہ صورت اتنی لمبی نہیں ہے، 73 آیات ہیں، لیکن تفصیل اس کی خاصی لمبی ہے. سورج شروع ہوتی ہے اور بڑا امتیازی سٹارٹ ہے اس کا. یا ایوہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سو اے نبی، اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کریں. ولا تطع الکافرین، اور کہنا نہ مانے کافروں کا. والمنافقین، سو کافروں کے ساتھ اب ایک لائن میں منافق آ گئے ہیں. یہ مدنی صورت ہے اور منافقوں کا ٹولہ اچھی طرح پہچانا جا چکا ہے، خاص طور پہ جنگ احد کے بعد، غزوہ حنین کے بعد یہ اچھی طرح پہچانے گئے ہیں. نہ صرف یہ یہود ہیں، یہود اپنے دین میں منافق ہیں، لیکن مسلمانوں کے رینکس میں بھی منافق پہچانے گئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں معلوم ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، کان علیما حکیمہ، وہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. واتبع، اور آپ پیروی کریں، ما یوحا الیک من ربک، جو وحی کیا جاتا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے. ان اللہ، بے شک اللہ، کانا بما تعملون خبیرہ، جو آپ عمل کرتے ہیں وہ اس سے باخبر ہے. وتوکل علی اللہ، اور بھروسہ رکھیں اللہ پر. وکفا باللہ وکیلا. سو اب چونکہ آپ کو بیک گراؤنڈ معلوم ہے، قرآن کی صورتوں میں ہر جگہ پہ یہی ہے، توکل علی اللہ، کفا باللہ وکیلا. لیکن یہ جو اس صورت کا بیک گراؤنڈ ہے، یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا، سو وہ آپ ذہن میں رکھیں، وہ بیک گراؤنڈ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ما جعل اللہ، نہیں بنایا ہے اللہ نے، لرجلن، کسی آدمی کے لیے، من قلبینی، قلب ایک دن ہے، قلوب بہت سارے دل ہیں، قلبین دو، دو دل. ٹھیک ہے جی. اللہ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، فی جوفہ، اس کے سینے میں. وما جعل، ایک ایک بات، کہ اللہ نے کسی آدمی کے لیے، کسی شخص کے لیے دو دل اس کے سینے میں نہیں بنائے. یعنی یہ دل یا تو کرپٹ ہوتا ہے اور یا پھر یہ خالص ہوتا ہے، یہ قلب سلیم ہوتا ہے، بیچ میں نہیں ہوتا یہ. ٹھیک ہے، سو اپنے دل کو خالص رکھنے کی کوشش کرو. اور پھر یہ مثال دے کہ اللہ ایک بہت اہم بات کر رہا ہے، جو اس صورت کا ایک اور امتیاز ہے، جو یہاں پہ آپ کو میں پڑھاؤں گی. وما جعل، اور اس نے نہیں بنایا، ازواجکم، تمہاری بیویوں کو، الیہ، وہ عورتیں، تظاہرون منہم، تم ظہار کرتے ہو ان سے. زوے، ہے، الف اور رے، ظہر پیٹھ کو کہتے ہیں. ظہار زمانہ جاہلیت کی ایک طلاق تھی، جو ہم سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ ایک ایلا کرتے تھے. یہ ظہار بھی اسی قسم کی ایک طلاق تھی کہ یہ قسم کھاتے تھے کہ تیری پیٹھ ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ. تو وہ عورت ان پہ حرام ہو جاتی تھی جیسے ان کی ماں ان پہ حرام تھی. اور وہ عورت پھر لٹکی رہتی تھی، مطلب اس کا کوئی سوشل سٹیٹس بھی نہیں ہوتا تھا. تو نہیں تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم ظہار کرتے ہو، منہن امہاتکم، تمہاری مائیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہاری اصلی مائیں بن جاتی ہیں. اور اب وہ حکم آ رہا ہے جو اس صورت کا امتیاز ہے. وما جعل ادعیاءکم، اور نہیں بنایا تمہارے دعیا، تمہارے منہ بولے بیٹے.
दाई, जिनको तुम अपने मुंह से अपने बेटे कहते हो, लेपालिक बेटे, अबनाअकुम, तुम्हारे बेटे, वो तुम्हारे असली बेटे नहीं होते। ज़ालिकुम कौलुकुम बेअफ़वाहिकुम, ये तो एक बात है तुम्हारे अपने मुंह से। वल्लाहु, और अल्लाह, यक़ूलुल हक़्क़, वो सच कहता है, वह हुवा यहदिस सबील, और वही हिदायत देता है रास्ते की। हज़रत ज़ैद बिन हारिस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लयपालिक बेटे थे, आपके मुतबन्ना थे, उनको ज़ैद बिन मोहम्मद कहा जाता था। और बड़े प्यारे थे आपको वो, बहुत मतलब कि बहुत अजीज़ थे वो आपको। और उन्होंने आपसे, जब वो जवान हुए तो आपने उनका निकाह हज़रत ज़ैनब बिनते जहश से किया, जो आपकी फूफीज़ाद बेटी थी, आपकी फ़र्स्ट कज़न थी, और बहुत खूबसूरत थी और आली नसब थी, बनु हाशिम की, ज़ाहिर है वो एक मतलब एक शहज़ादी की हैसियत थी उनकी। तो हज़रत ज़ैद बिन हारिस से उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हुई, और हज़रत ज़ैद ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी कि मैंने ज़ैनब को तलाक़ देनी है, हमारी गुज़रान नहीं हो रही है, हमारे यहाँ मुश्किल है, और हम दोनों का मतलब अब हम एक साथ नहीं रह सकते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो से ज़्यादा मौक़ों पर हज़रत ज़ैद बिन हारिस को ये करने से रोका, क्योंकि आपको अंदाज़ा था, आपके पास हुक्म था कि आपने ज़ैनब बिन्त जहश से निकाह फरमाना है, वो उम्महातुल मोमिनीन के ओहदे पर फ़ाइज़ होने वाली हैं, और आपके ज़हन में ये था कि ये तो मेरा मुंह बोला बेटा है और ज़ैनब मेरी बहू है, और बहू के साथ निकाह नहीं हो सकता। उस गलत फ़हमी को अल्लाह ताला ने यहाँ पे रफ़ा किया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से और आपकी प्रैक्टिकल ज़िंदगी से अल्लाह ताला ने ये सिखाया कि तुम्हारे लेपालिक बेटे तुम्हारे असली बेटे नहीं होते, और उनकी बीवियाँ तुम्हारी बहुएँ नहीं होती। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब बिन्त जहश से निकाह किया। इसके बारे में बहुत गलत फ़हमियाँ हैं, बड़ी गलत रिवायात हैं, उनमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उदऊहुम, उनको पुकारो, ले आबाइहिम, उनके बापों की तरफ, उनकी निस्बत उनके असली बापों की तरफ करो, लेपालिक एडॉप्टिंग फादर्स की तरफ नहीं। हुआ अक़सत इंदल्लाह, ये ज़्यादा मबनी बर इंसाफ है अल्लाह के नज़दीक। फ़इल्लम तालमू आबाअहुम, बस अगर तुम नहीं जानते उनके बापों को, ऐसे बच्चे थे जिनके बाप नामालूम थे, अभी भी दुनिया में हैं। फ़इख्वानुकुम फ़िद्दीन, तो वो तुम्हारे भाई हैं दीन में। व मवालीकुम, और तुम्हारे दोस्त हैं। वलैसा अलैकुम जुनाहुन, और तुम पर कोई गुनाह नहीं है। फ़ीमा अख्तातुम बिही, जो इस मामले में तुमसे ख़ता हो चुकी है, पहले हो चुकी है। वलाकिन मा तअम्मदत, तअम्मदत, जो अमदा, जानबूझ के इरादे के साथ तुम कुलूबुकुम, तुम्हारे दिलों ने किया है, यानी तुम अपने दिल के इरादे से कोई एक काम करो तो वो उसके ऊपर फिर तुम्हारी पकड़ है। वकान अल्लाहु, और है अल्लाह, गफूर रहीमा, बख्शने वाला और मेहरबान। अन्नबीयु, नबी, औला बिल मोमिनीना, वो ज़्यादा हकदार है, वो टॉप पर है मोमिनों के लिए, मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु, और उसकी बीबियाँ, वो मोमिनों के लिए उनकी जानों से ज़्यादा कीमती है। व अज़वाजुहु, और उसकी बीबियाँ, उम्महातुहुम, उनकी माएँ हैं, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद उनकी बीबियों से निकाह की ममानियत थी। व उलुल अरहाम, और क़राबतदार, बादहुम औला बिबादिन, उनके बाज़ों से ज़्यादा नज़दीक हैं। फ़ी किताबिल्लाहि, अल्लाह की किताब में, मिनल मोमिनीना, आम मुसलमानों से, वल मुहाजिरीन, और मुहाजिरों से, इल्ला, सिवाय इसके, मगर ये, अन तफ़अलू, ये कि तुम करो, इला औलियाइकुम मारूफ़ा, अपने दोस्तों के साथ एक अच्छा सलूक करो। का नज़ालिका, ये चीज़, फ़िल किताब मस्तूरा, ये किताब में लिखी हुई है, यानी कि नबी तुम्हारे लिए तुम्हारी जानों से ज़्यादा अजीज़ है, उसकी बीबियां तुम्हारी माएँ हैं, उम्महातुल मोमिनीन हैं, और उसके जो क़राबतदार हैं, नबी के जो क़राबतदार हैं, बाज़ आम मुसलमानों और मुहाजिरों के नज़दीक वो ज़्यादा, यानी कि दे हैव अ स्टेटस, दे हैव अ हायर स्टेटस। हमारे जो सैयदों की एक रिस्पेक्ट है, और सैयदों के ख़ानदान की जो एक रिकग्निशन है, वो इन आयात से भी आती है, और इन आयात को उन पे दलील के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। हर हर कौम में ऐसे लोग होते हैं जो जो वीआईपीज़ होते हैं, और हमारे वीआईपी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ख़ानदान से ज़्यादा कोई नहीं डिज़र्व करता कि वो हमारी उम्मत के वीआईपी बने।
و اذ اخذنا، اور جب ہم نے لیا من النبیین میثاقہم، یہ میثاق نبیین ہم پڑھ چکے ہیں، ومن کا، اور تم سے، ومن نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسی ابن مریم و اخذنا منہم میثاقا غلیظا، اور ہم نے ان سے ایک پکا وعدہ لیا، لیس الصادقین، تاکہ وہ سوال کرے سچوں سے، عن صدقہم، ان کی سچائی کے بارے میں، اللہ تعالیٰ سوال کرے ان سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں کہ انہوں نے ایک دوسرے کی کتنی مدد کی، وعدہ، اور اس نے تیار کیا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاباً علیما، ایک دردناک عذاب۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو، دیکھیں سورہ البقرہ میں کیا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللہ، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت علیکم، تم پر، اذ جاءتکم جنود، جب چڑھ آئے تھے، پہنچ گئے تھے تم تک، جنود، وہ لشکر، فارسلنا، پس ہم نے بھیجا، علیہم، ان پر، ریحن، ایک آندھی۔ یہ جنگ خندق کا واقعہ ہے، اور جب جتنا عرصہ وہ وہاں رہے، جو مہینے سے زیادہ وہ ان کا محاصرہ تھا، جہاں وہ رہے، وہ ایک آندھی اور طوفان کی وجہ سے ان کے خیمے اکھڑ گئے اور ان کے جانور اس میں اڑ گئے، اور وہ وہاں سے پھر واپس ہو کے مکہ گئے، کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، کوئی نہیں مرا، کوئی تلوار نہیں چلی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے پچھاڑا تھا۔ تو ہم نے بھیجی ان پر ایک ہوا، و جنودن، اور ایسے لشکر، لم تروہا، جو تم نے نہیں دیکھے، وکان اللہ، اور ہے اللہ، بما تعملون بصیرا، جو تم عمل کرتے ہو وہ اسے دیکھنے والا ہے۔ اذ جاؤکم من فوقکم، جب وہ آئے تم پر چڑھ کے اوپر سے، ومن اسفل، اور نیچے سے، منکم، تمہارے، واذ زاغت الابصار، اور جب زیغ ٹیڑھ پن کو کہتے ہیں، زاغت الابصار یعنی کہ تمہاری آنکھیں چندھیا گئیں، تمہیں کچھ سوجھ نہیں رہا تھا، آنکھیں دھندلا گئیں یا چندھیا گئیں، وبلغت القلوب، اور پہنچ گئے، بلغ بالغ ہونا، پہنچ جانا، القلوب سب کے سب دل، الحناجرہ گلے میں، وتظنون، اور تم گمان کرتے تھے، باللہ الظنون، اللہ کے بارے میں بہت سے گمان۔ سو جنگ خندق کی سچویشن، اور وہ انشاءاللہ ہم ان ڈیپتھ دورے میں پڑھیں گے، لیکن یہ جو سین بتایا جا رہا ہے کہ چڑھ آئے وہ تمہارے اوپر سے، تو سامنے ان کو یہ نظر آ رہے تھے کفار کے خیمے خندق کی اس طرف، اور پیچھے یہود کے گھر تھے، اور بیچ میں ان کے اپنے گھر تھے۔ سو یہ سین، یہ نقشہ جو ہے، یہ مسلمانوں نے دیکھا ہے اور سفر کیا ہے، اور ہر رات یعنی کہ وہ دعا کرتے تھے کہ کل یہ یہاں سے خود ہی چلے گئے ہوں، یا یہ آ جائیں، حملہ کریں کہ ہم ان کے ساتھ لڑیں، کہ کسی طرح یہ بات ختم ہو۔ تو تمہاری آنکھیں چند آ گئی تھیں، اور تمہارے گلے، تمہارے دل تمہارے گلوں میں پہنچ گئے تھے اینگزائٹی کی وجہ سے، اور تم اللہ پر گمان کرتے تھے، عجیب عجیب، بولتے نہیں ہوگے لیکن گمان ضرور کرتے تھے کہ کہاں ہے وہ اللہ جو ہماری مدد کرے گا۔ ہنالکل ہنالک تلیا، ہنالکا یہاں پر، اسی طرح یا اس موقع پر، اب تلیا آزمائے گئے، ابتلا کی گئی، امتحان کیا گیا، المؤمنون مومنوں کا، وزلزلوا، اور وہ ہلائے گئے، زلزالاً شدیدہ، ایک شدید شدت سے ہلانے کے، یعنی لٹرلی ان کو دیور شیکن، اور ان کا ایمان کا امتحان لیا گیا تھا۔ وَإِذَا يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب کہنے لگے وہ منافق، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ جن کے دلوں میں روگ ہیں، ما وعدنا اللہ، جو وعدہ نہیں وعدہ کیا ہے اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، الا غرورا، مگر ایک دھوکا، ہمارے ساتھ دھوکا ہوا، منافق، یہ ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ، اور جب کہا ایک گروہ نے، منہم، تم میں سے، یا اہل یثربہ، اے مدینہ والو، اے یثرب والو، ایک منٹ، یا اہلا یثربا، اے مدینہ والو، لا مقام لکم، تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، فرجعو، تو لوٹ جاؤ، یہ خندق چھوڑ دو، یہ جگہ چھوڑ دو، اور جاؤ، لوٹ جاؤ، جنگ چھوڑ دو۔ وَيَسْتَأْذِنُ، اور اجازت مانگتا تھا، فریق منہم، ایک گروہ ان میں سے، یہ منافقوں کے گروہ میں سے، النبی، نبی سے،
یقولون وہ کہتے تھے انا بیوتنا بے شک، بیت کی جمع ہے یہ، بیوت ہمارے گھر نہ ہمارے، عورتن وہ ایکسپوزڈ ہیں، عورات میں نے آپ کو کہا تھا پوشیدہ باتوں کو کہتے ہیں، تو ہمارے گھر ایکسپوزڈ ہیں، وہ غیر محفوظ ہیں، وما ہی بعورتن وہ غیر محفوظ نہیں تھے، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ گھر غیر محفوظ تھے، ان یریدون وہ نہیں چاہتے الا فرارن مگر فرار، بھاگنا، جنگ سے بھاگنا، ولو دخلت علیہم اور اگر وہ داخل ہو جائیں من اقطارہا مدینہ کی سائیڈوں سے۔ اچھا، مدینہ کی سائیڈوں کے بارے میں یہ ہے کہ مدینہ کی ایک سائیڈ پہ ایک پتھریلی پہاڑی سلسلہ ہے جس کو کراس کرنا بہت مشکل ہے، اس پہ اونٹ یا گھوڑے نہیں چل سکتے، تو وہ ایک سائیڈ اس کی سیف ہے لیکن ایک سائیڈ اس کی پوری ایکسپوز تھی، تو اگر وہ داخل ہو جائے مدینہ پہ اس کی سائیڈوں سے، ثم سئلوا الفتنۃ پھر ان سے مانگا جائے، ان سے سوال کیا جائے ایک فتنہ، لآتوہا تو وہ ضرور اس کو لے آئیں گے، وہ اس میں شامل ہو جائیں گے، اس شرارت میں، اس فتنے میں، اس سازش میں یہ شامل ہو جائیں گے، وما تلبسوا بہا اور وہ نہیں لبسا نہیں وہ رہیں گے اس میں، الا یسیرا مگر تھوڑی سی دیر کے بعد، یعنی اگر یہ ان کو فساد کے لیے بلایا جائے تو یہ بڑی خوشی سے اس میں شامل ہو جائیں گے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ ہے، اسلام کی سربلندی کی جنگ ہے، اور ہیں یہ منافق، اللہ کے بارے میں یہ جو گمان کرتے ہیں اور رسول کے بارے میں، اور ان کے دل جن کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، یہ نہیں برداشت کر سکتے کہ اس جنگ میں مسلمان جیت جائیں۔ وَلَقَدْ كَانُوا اور تحقیق کانو عہد اللہ وہ اللہ سے عہد کر چکے ہیں، من قبل اس سے پہلے، لا یولون الادبار وہ اپنی پیٹھیں نہیں پھیریں گے، مسلمانوں سے اس بات پہ بیعت لی گئی تھی، وکان عہد اللہ اور ہے اللہ کا وعدہ مسئولہ پوچھا جانے والا، قل فرما دیجئے لن ینفعکم الفرار ہرگز نہیں دے گا نفع تمہیں تمہارا فرار، ان فرر تم من الموت اگر تم موت سے بھاگ گئے، اوے اول قتل یا تم قتل ہو گئے، وَإِذًا اور اس صورت میں لا تمتعون تم فائدہ نہیں دیے جاؤ گے الا قلیلا مگر بہت تھوڑا، قل فرما دیجئے من ذا الذی وہ کون سی ذات ہے، یعصمکم جو بچا لے گی تمہیں، عصمت آسواما بچا لینا، بچانا، بچاؤ کرنا، پروٹیکٹ کرنا، جو تم کو بچا لے گی من اللہ اللہ سے، ان اراد بکم اگر وہ ارادہ کرے، اگر وہ چاہے تمہارے لیے سوءن کوئی برائی، او اراد بکم یا وہ ارادہ کرے رحمتن کسی رحمت کا، اللہ کے پلان میں کون انٹرفیئر کر سکتا ہے، ولا یجدون لہم اور تم نہیں اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے من دون اللہ ولین اللہ کے سوا کوئی دوست، ولا نصیرا اور نہ ہی مددگار، قد یعلم اللہ تحقیق اللہ خوب جانتا ہے، الموق المعوقین روکنے والے، یہ لفظ جو ہے عین واو قاف، ہاں آگ کر دینا، ہم کہتے ہیں نا آگ کر دیا اس کو، عین الف قاف، یہ روٹ ہے، اس کا مطلب ہے الگ کر کے، گروپ سے الگ کر دینا، تو وہ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے کون روکنے والے ہیں، منکم والقائلین اور یہ کہنے والے، قول کہنے والے، لاخوانہم اپنے بھائیوں کو، ہلم الینا آ جاؤ ہماری طرف، یعنی ان کو چھوڑ کے ہماری طرف آ جاؤ، ولا یاتون الباس اور نہیں آتے ہیں لڑائی کی طرف، الا قلیلا مگر بڑے تھوڑے، اشہتن علیکم کیا تم بخل کرتے ہو، اشہتن علیکم وہ بخل کرتے ہیں، وہ تنگی کرتے ہیں، علیکم تمہارے بارے میں، یعنی وہ تمہاری مدد کرنے سے کتراتے ہیں، فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ پھر جب آئے کوئی خوف، رَأَيْتَهُمْ تم ان کو دیکھو گے، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وہ تمہاری طرف دیکھنے لگتے ہیں، تدرو گھومتی ہیں، دائرے میں ہوتی ہیں، اعینہم ان کی آنکھیں، دائرے میں، یہ تدرو اعینہم کا مطلب کہ آنکھیں ایسے گول گول، خوف سے آنکھیں گول گول گھمانا، کالذی یخشی علیہ من الموت اس شخص کی مانند جس کو ڈھانپ رہی ہے موت، جس کو موت آ رہی ہے، یہ منافق
اتنا ڈرتے ہیں اور اتنے بودے اور بغیرت ہیں کہ جب کوئی خوف کی بات آتی ہے تو اے یا رسول اللہ تم انہیں دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں اور ان کی آنکھیں گھوم رہی ہوتی ہیں خوف کے مارے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، پھر جب وہ خوف چلا جاتا ہے، سَلَقُوكُمْ، عنقریب وہ ملائیں گے یا وہ ڈالیں گے تمہاری طرف، بِأَلْسِنَةٍ اپنی زبانوں سے، حدادن، حدید لوہے کو کہتے ہیں، سو بڑے شارپ، بڑے تیز، اشہتاً بخل کرتے ہوئے، علی الخیر مال پر۔ جب خوف آتا ہے تو یہ بے ہوش ہونے لگتے ہیں، ان کو اندھیرے آ رہے ہوتے ہیں، ان کو چکر آ رہے ہوتے ہیں، اور یہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، ان کے یہ کیریکٹر ہیں۔ اور جب وہ خوف چلا جائے تو پھر تو یہ بڑی تیز تیز اور بڑی زبردست باتیں کرتے ہیں، اور یہ مال پر بخیل ہوتے ہیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لم یؤمنو، جو ایمان نہیں لاتے، فاحبط اللہ اعمالہم، پس اللہ نے ضائع کر دیے ان کے اعمال، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ یحسبون الاحزاب، وہ گمان کرتے ہیں، الاحزاب کہ وہ حزب، وہ فوجیں، لم یذهبوا، وہ ابھی نہیں گئے ہیں، کہ کافروں کے لشکر ابھی نہیں گئے، وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر آئیں وہ لشکر، یودو، وہ چاہیں گے، وہ وہ ان کی چاہت یہ ہوگی، لو انہم، کاش یہ کہ وہ، بعدونا فی العراب، بعدون دور ہوتے، فی العراب دیہاتوں میں، وہ یہاں نہ بیٹھے ہوتے مدینہ میں، وہ کہیں دور ہوتے، یسألونا، وہ پوچھتے ہیں، ان انبائکم، تمہاری خبروں کے بارے میں۔ سو یہ ایک خاص کیریکٹر ہے جو منافق کا بتایا جا رہا ہے، جو جس فوج میں بھی ہوں، چاہے وہ مسلمانوں کی فوج ہو، چاہے وہ ہماری فی زمانہ ہماری فوجیں ہوں، یہ منافق جو ہیں جو فوجوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ انتہائی ڈرپوک، بزدل، بغیرت ہوتے ہیں، بودے ہوتے ہیں، لڑنے سے ڈرتے ہیں، بہانے ڈھونڈتے ہیں، چھٹیاں مانگتے ہیں ہر وقت، ہمیں جانے دیں، ہمیں جانے دیں، نانی فوت ہو گئی، دادی فوت ہو گئی، کوئی اور فوت ہو گیا، بس ہمیں چھٹی دیں کسی طرح، وہاں سے بھاگ جائیں، یہ میدان جنگ سے بھاگ جائیں کسی طرح۔ پھر جب خوف کی بات آتی ہے، جب ایک دہشت، جنگ بڑی خوفناک چیز ہے، تو اس کو دیکھ کے پھر ان پہ غشی طاری ہوتی ہے، اور ان کو وہ چکر آتے ہیں، اور یہ یا اللہ اب کیا ہوگا، اور ہم تو مارے جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے۔ جب وہ خوف چلا جاتا ہے تو ان کے کیریکٹر بالکل بدل جاتے ہیں، پھر یہ بڑے آگے بڑھ بڑھ کے مشورے دے رہے ہوتے ہیں، اور پلاننگ میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں، اور ہر چیز کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ سپاہی ہیں، یہ وہ ٹیم ممبرز ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے مسلمانوں کو کہ ان سے ہوشیار رہو۔ یہ مال پر بخیل ہوتے ہیں، زبانوں کے بڑے تیز ہوتے ہیں، اور اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لشکر ابھی نہیں گئے، اگر ان کو کہا بھی جائے کہ دیکھو وہ لشکر چلے گئے ہیں، اب بس ختم، اور اگر وہ لشکر آ جائیں جب حملہ ہو رہا ہو، تو یہ کہتے ہیں کہ کاش ہم کہیں دور، کہیں دیہاتوں میں بیٹھے ہوتے، اور ہر جگہ یہ کنسوئیاں لیتے ہیں، تمہاری خبریں پوچھتے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اور اگر یہ تمہارے درمیان ہوں، اگر یہ جنگ کے دوران موجود ہوں، مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، یہ نہیں لڑتے مگر بڑے تھوڑے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، اب ان کا کیریکٹر پورا ایکسپلین کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایک بات بتا رہا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوۃ حسنہ، ایک مثال ہے، ایک اسوہ ہے، راستہ ہے بہترین۔ اگر تم نے بہترین کیریکٹر حاصل کرنا ہے، تم نے ایک بہترین انسان بننا ہے، تم نے بہترین باپ بننا ہے، شوہر بننا ہے، دوست بننا ہے، لیڈر بننا ہے، سیاستدان بننا ہے، فوجی بننا ہے، جرنیل بننا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے امید رکھتا ہے، والیوم الآخرہ، اور روز آخرت پر امید رکھتا ہے، وذکر اللہ، اور اللہ کو یاد رکھتا ہے، کثیرہ، بہت زیادہ۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب مومنوں نے ان فوجوں کو دیکھا، ان لشکروں کو، قالوا، انہوں نے کہا، ھذا ما وعدنا اللہ، یہ وہ ہے جس کا وعدہ ہم سے اللہ نے کیا، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، وصدق اللہ، اور اللہ نے سچ کہا تھا، ورسولہ، اور اس کے رسول نے بھی، وما زادہم،
اور نہیں زیادہ کیا اس چیز نے، الا مگر، وہ نہیں زیادہ ہوتے، الا ایمان و تسلیمہ، مگر ان کا ایمان اور ان کی فرمان برداری، من المؤمنین، مومنوں میں سے، رجال، ایسے ایسے آدمی ہیں، صدقو، جنہوں نے سچا کر دکھایا، یعنی وہ لڑے اور ان میں سے شہید ہوئے، ما عاہد اللہ علیہ، جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ سے اس پر، فمنہم، پس ان میں سے، من قضا نحبہ، جس نے، جو اپنی نظر پوری کر چکا ہے، یعنی وہ شہید ہو چکا ہے، ومنہم من ینتظر، اور انہی مومنوں میں ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں، وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے کچھ تبدیلی نہیں کی، یعنی انہوں نے اللہ کے حکم میں اور جو کچھ بھی وہاں ہو رہا تھا اس میں کوئی تبدیلی نہیں چاہی، ان کو اس کو ویسے ہی ایکسیپٹ کیا، اس کو فیس کیا اور اس کا مقابلہ کیا، لیجزی اللہ، تاکہ جزا دے اللہ، الصادقین بصدقہم، سچوں کو ان کی سچائی کا، ویعذب المنافقین، اور عذاب دے منافقوں کو، انشاء، اگر وہ چاہے، او یتوب علیہم، یا وہ ان کی توبہ قبول کر لے، ان اللہ، بے شک اللہ، کان غفور الرحیمہ، وہ بخشنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے، ورد اللہ الذین، اور لوٹا دیا اللہ نے ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بغیظہم، ان کے غصے میں، وہ جو کافر تھے وہ اپنے غصے میں واپس چلے گئے، لم ینالوا خیرا، انہوں نے کوئی بھلائی نہیں پائی، ان کو کچھ نہیں ملا، وکفی اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ کافی ہے مومنوں کو جنگ کے معاملے میں، وکان اللہ، اور ہے اللہ، قوی عزیزا، بہت قوی، بہت قوت والا اور غالب، زبردست، وَأَنزَلَ الَّذِينَ، اور اتار دیا ان لوگوں کو، ظاہروہم، جنہوں نے پشت پناہی کی، ظہور میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ظاہروہم، انہوں نے ان کی مدد کی تھی، ان کی ایڈ کی تھی، پشت پناہی کی تھی، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، من سیاسیہم، ان کے قلعوں سے، یہ جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے قلعہ، اور یہود ٹریڈیشنلی قلعوں میں رہتے تھے، یہ قلعہ بند ہو کے رہتے تھے حصاروں میں، اندر ان کے سب گھر ہوتے تھے اور باہر بڑے بڑے قلعے ہوتے تھے جن پہ اٹیک کرنا بہت مشکل تھا، خیبر کا قلعہ جب فتح ہوا تھا اس کا پورا بیان موجود ہے ہسٹری میں کہ وہ کیسا تھا، اس کی کیا سٹرکچر تھا اس کا تو یہ جو یہود ہیں، اور انشاءاللہ ان ڈیپتھ دورے میں جنگ خندق کی پوری ڈیٹیل ہوگی کہ کس طرح ان یہود کو بھی، یہود اور کفار کو آپس میں بدگمان کر کے جنگ خندق جیتی گئی تھی، اور یہ آپ سمجھیں کہ کاؤنٹر انٹیلیجنس کا ایک کمال تھا کہ ایک نو مسلم جو اسی قبیلے میں سے جو مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے جا کے ابو سفیان کو کہا کہ یہ یہود تو دیکھو، یہ اب ایسا گارنٹی کے طور پہ ان میں سے لوگ مانگے جائیں گے اور یہ مسلمانوں سے ضمانت مانگیں گے، اس نے ابو سفیان کو یہود سے بدگمان کیا، اور یہود کو چونکہ یہ انہی کے قبیلے کا آدمی تھا تو وہاں جا کے ان کو کفار سے بدگمان کیا کہ یہ کفار، یہ تو لڑکے اور فتح کر کے اور یہ تو چلے جائیں گے، اور تم پھر کیا کرو گے، یہ مسلمان تو تمہیں یہاں پہ کھا جائیں گے، اور تم ان سے گارنٹی کے طور پہ، تم ضمانت کے طور پہ ان سے لوگ مانگو، سو اس طرح ایک ایسی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کی انہوں نے یہود اور مسلمانوں کے بیچ اور کفار کے بیچ میں کہ وہ کفار بھی بددل ہو گئے اور یہود بھی خوفزدہ ہو گئے کہ یہ اب ان کو پتہ چل گیا، اور پھر ان کی بات لیک بھی ہو گئی تھی کہ انہوں نے امن کے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، ان کے خط پکڑے گئے تھے جو انہوں نے کفار کو لکھے تھے، سو اور پھر جب یہ جنگ ختم ہو گئی اور وہ چلے گئے تو ان کو ملک بدر کر دیا گیا تھا، اس لیے کہ ریاست مدینہ قائم ہو چکی تھی، اور وہاں کون رہے گا اور کون نہیں رہے گا یہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید پر تھا، سو یہ ساری ہسٹری انشاءاللہ ان ڈیپتھ پڑھی جائے گی، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اس نے اتار دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، من اہل الکتاب، ٹھیک ہے جی، من سیاسیہم، ان کے قلعوں سے اتار دیا، وہ وہاں سے نکال دیے گئے تھے، وقذف فی قلوبہم الرعب، اور ڈال دیا ان کے دلوں میں ایک رعب، فریقاً تقتلون، ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو، سارے بالغ مردوں کو قتل کیا گیا تھا، وتأسرون فریقاً، اور کسی کو تم اسیر کرتے ہو، قید کرتے ہو، اورثکم، اور تمہیں وارث بنا دیا، اردہم، ان کی سرزمین کا،
سو ان کے ساتھ ساری ہمیشہ ہی یہ معاملہ ہوا ہے ان بدبختوں کے ساتھ کہ لوگ آ کے ان کے بنے بنائے قلعے کھا جاتے ہیں اور ان کو قتل کرتے ہیں، اور جو ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا وہی کرتے ہیں بیسیکلی. وہ دیارہم، اور ان کے گھر، و اموالہم، اور ان کے مال، و اردن، اور وہ زمین، لم تطوعوہا، وہاں تم نے ابھی قدم نہیں رکھا، یعنی تم اس کو بھی فتح کرو گے. وکان اللہ، اور ہے اللہ، علی کل شیء قدیرہ. آیت نمبر 27. آج کا سبق یہاں پہ روکتے ہیں. اس کے بعد امہات المومنین کا بیان ہے، پردے کا بیان ہے، وہ الگ آیات ہیں، اس سے الگ سبجیکٹ ہے. گو کہ وہ احزاب سے کنیکٹڈ ہے. وہ ایک قوم کی فوجی شان کیسی ہوتی ہے، اس کے لیڈرز کیسے ہوتے ہیں، لیڈرز کے گھر والے کیسے ہوتے ہیں، وہ سارا وہ بیان ہے. انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے. اس وقت یہاں پہ سبق روکتے ہیں. اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.